السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذ يرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس کورس اس درس میں جس کا نام ہے قصص الانبیاء۔ الحمدللہ The Way of سلفیہ کی جانب سے یہ جو کورس منعقد کیا گیا تھا، آج اس کا یہ 11واں دن ہے اور 11ویں کلاس ہے۔ الحمدللہ ابتدا سے ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی اور انبیاء کے تذکرے رکھیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور انشاءاللہ میں اور آپ اس سے حاصل ہونے والے دروس اور عبر کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کر کے انشاءاللہ ان پر عمل بھی ضرور کریں گے، اور اپنی زندگی میں ان دروس اور عبر کو اپنے لیے لاہ عمل بنائیں گے۔ انبیاء کی زندگی سے ہم کچھ باتیں سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور اپنی زندگیوں میں ان باتوں کو انشاءاللہ ہم نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے کچھ 2 درسوں میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے۔ پہلے درس میں جو حضرت ابراہیم سے متعلق تھا، یعنی پچھلے ہفتے کی آخری جو ایپیسوڈ تھا، آخری جو کلاس تھی پچھلے ہفتے کی، اس میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھا، حضرت ابراہیم کا بچپن، اور پھر حضرت ابراہیم کی جوانی، ان کی دعوت، والد کو دعوت، اور طرح طرح کی چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور کل کے درس میں جو بات ہم نے کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، تو ابتدا میں تو ہم نے ان کی دعوت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی دین کی دعوت دی، اور ان کو بتایا کہ تم کس رب کی عبادت کرتے ہو اور میں کس رب کی عبادت کرتا ہوں۔ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی انہوں نے اللہ رب العالمین کا تعارف کروایا تھا۔ اسی کے ساتھ ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا اور اس کو لاجواب کیا۔ اسی طرح کل کے درس میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب آپ کی بات نہیں مان رہی تھی تو آپ نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ آپ جو ہے شام گئے، ارض مقدس آپ جو ہے پہنچے۔ راستے میں بادشاہ سے مناظرہ ہوا، بادشاہ سے بات ہوئی، جہاں پر انہوں نے جو ہے بادشاہ کی نظر حضرت سارہ پر خراب ہوئی، اور پھر حضرت سارہ کو اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا، اور پھر ان کو حضرت ہاجر عطا کیا گیا، اور پھر وہاں سے وہ ارض مقدس پہنچے۔ پھر وہاں سے وہ جو ہے وہاں پر انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ایک نیک صالح اولاد عطا فرمائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں۔ اور یاد رکھیے اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم کی سب سے پہلی اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم کی جو سب سے پہلی اولاد ہے، سب سے بڑے بیٹے جو تھے حضرت ابراہیم کے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم نے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور بیوی کو حضرت ہاجر کو لے جا کر کے جو ہے مکہ کی وادی میں، جہاں کوئی آباد نہیں تھا، کوئی انسان نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کھانا نہیں، ایسی جگہ پر لے جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بسایا، اور وہاں سے جانے لگے تو اللہ رب العالمین سے حضرت ہاجر ان کے پیچھے تھی کہ کیوں آپ ہمیں ایسی جگہ پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ ہاں آپ ہمیں ایسی جگہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں۔ تو حضرت ہاجر نے کہا کہ ابھی اگر اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے تو اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ لہذا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، اور پھر حضرت ہاجر نے جس طرح سے صفا اور مروہ کا چکر لگایا، اور زمزم کا اللہ رب العالمین نے کس طرح سے حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم کا انتظام کیا، وہ ہم نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ وہاں سے کچھ لوگ گزرے، ایک قبیلہ گزرا جس کو قبیلہ جرہم کہا جاتا ہے۔ وہ وہاں سے گزرا اور انہوں نے دیکھا کہ پرندے جو ہے ایک جگہ پر جمع ہے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہاں پر پانی ضرور ہے۔
लिहाजा वो लोग वहाँ गए, हजरत हाजर वहाँ पानी पर बैठी हुई थी, उनसे कहा कि क्या हम आपके पड़ोसी बन सकते हैं, हम आपके पड़ोस में रहना चाहते हैं। हजरत हाजर ने रहने की तो इजाज़त दे दी, लेकिन एक शर्त लगाई, वो ये कि ये पानी की, ये कुएं की मिल्कियत मेरी होगी। उन लोगों ने मान लिया, वो लोग भी बस गए और उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी वहाँ बुला लिया। पूरी एक गाँव, पूरी एक बस्ती वहाँ पर बस गई, और ये अरब ही थे, लिहाजा ये लोग अरबी बात करते थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इन्हीं लोगों से अरबी सीखी, और उन्हीं लोगों के दरमियान में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए और जवान हुए। आपने उन्हीं लोगों से जो है अरबी सीखी, और फिर उसी कबीले की खातून से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। ये जब हजरत इस्माइल का तज़किरा हम करेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें ये सारी बातें आएगी। अभी हम लोग देख लेते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, आजमाइशों से घिरी हुई ज़िंदगी थी, परेशानियों से घिरी हुई ज़िंदगी थी। हज़रत इस्माइल ज़रा बड़े हुए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इस्माइल के ज़रिए से हज़रत इब्राहीम को आजमाया, और वो मशहूर वाक़या जो हर ईद उल अज़हा के मौके पर हम लोग सुनते हैं। हर ईद उल अज़हा में जो है हज़रत इब्राहीम की जब सीरत बयान की जाती है, आपका किरदार बयान किया जाता है, आपके अखलाक बयान किए जाते हैं, तो इस बात को ज़रूर रखा जाता है कि कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरह से आजमाया। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुस साफ़ात, चूँकि हम लोग ये बारहा सुनते रहते हैं तो मैं बितरतीब आपको सिर्फ बताते हुए सरसरी तौर पर निकल जाऊँगा। सूरतुस साफ़ात आयत नंबर 99 से 99 से 111 आयत नंबर 99 से 111 आयत नंबर। इन आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वाक़े को और इस तज़किरे को, इस बात का तज़किरा किया है कि कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो है आजमाइश की। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, और रब्बी हबली मिनस सालिहीन। हज़रत इब्राहीम की दुआ को जिक्र किया कि हज़रत इब्राहीम ने दुआ की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। तो मैंने आपको बताया था कि वो वालिदैन जिनके पास औलाद नहीं है, जो बे औलाद है, जो साहिब औलाद होना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस दुआ को याद करें, इस दुआ को पढ़ते रहें। इसी तरह औलाद अगर आपको चाहिए तो आप कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, के इस्तिग़फ़ार से अल्लाह ताला आपकी औलाद में इजाफा करेंगे। लिहाजा अगर आप औलाद चाहते हैं तो ये कुरानी दुआएं आप याद कीजिए ना। आप क्यों इधर उधर जाते हैं? लोग फला मज़ार पर चले जाओ औलाद होगी, फला बाबा के पास चले जाओ औलाद होगी, उनके सर पर हाथ फेरने से औलाद होगी, नऊज़ बिल्लाह। हाँ, एक गैर महरम खातून के सर पर कोई हाथ फेरे और वो अपने आप को नेक बोले, हरगिज़ नहीं हो सकता। गैर महरम औरत की पीठ पर कोई हाथ फेरे और वो अपने आप को नेक और सौलेह बताए, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन से बयात ली, लेकिन आपने कभी किसी खातून को टच नहीं किया बग़ैर हाथ लगाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से बयात की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए उसवा और नमूना है। यहाँ पर देखिए लोग किस तरह से, अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम करे, इलाजों के नाम पर क्या क्या होता है हमारे यहाँ, आपको पता है ना। हाँ, राक़ी लोग जो शुरूर वाले होते हैं, जो बुरे होते हैं, किस किस तरह से वो ख़वातीन के साथ मामलात करते हैं। उनके पीठ पर हाथ फेरना, के सर पर हाथ फेरना बिल्कुल नाजायज है, हराम है। ऐसे इलाज नहीं होता है, इलाज शरीयत के दायरे में रह करके होता है। बात दूसरी तरफ जा रही है। तो मैंने ये बताया कि अगर आपको औलाद होना चाहिए, आप बे औलाद है, साहिब औलाद होना चाहते हैं, तो कुरान ने जो औलाद के लिए दुआएं जिक्र की है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन, इस तरह से जितनी दुआएं हैं वो सारी दुआएं आप याद करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपने रब से मांगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, तो हमने उसे एक जो है बुर्दबार बच्चे की खुशखबरी दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बेटे की खुशखबरी हमने दी। फ़लम्मा बलग़ मअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामी अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा। और जब वो बच्चा इतनी उम्र को पहुँचा कि उसके साथ चले फिरे, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ काम करने लगा, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो है वालिद होता है ना, बच्चा जब छोटा होता है फिर जब जरा बड़ा होता है तो बाप का हाथ बटाने लगता है कामों में, वालिद के साथ जाने लगता है, वालिद की ज़रूरियात को पूरा करना लगता है। तो वैसे ही हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी जब बड़े हो गए, इतने बड़े हुए कि वालिद का हाथ बटाने लगे,
اور جو ہے والد کے ساتھ مکمل کام کرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خواب دکھایا، اور انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے پوچھا، اے میرے بیٹے، میں تجھے ایک بات بتلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بیٹا بھی فرما بردار تھا، اللہ کا نبی تھا، صالح تھا، ہاں، اور نیک بچہ تھا، باپ نیک تھا، بچہ بھی نیک تھا، باپ نیک تھا، بچے کی ویسی تربیت کی تھی باپ نے، ماں نیک اور صالح تھی تو ماں نے بچے کی ویسی تربیت کی تھی۔ کیا کہا بچے نے؟ اللہ کا حکم ہے، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان آپ کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دیکھیے یہ ہوتی ہے فرما بردار اطاعت۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے بچے والدین کی فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے نا کہ ماں باپ بچوں کی تربیت نہیں کرتے ہیں اور بچوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، جہاں جا رہے جانوروں کے جیسا چر رہے ہیں، جہاں چاہیں وہاں چر رہے ہیں، اور پھر بعد میں جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، بات سننے نہیں لگتے ہیں، تبھی یاد آتا ہے والدین کو کہ مولانا صاحب ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں سن رہا، ہماری بات نہیں مان رہا، ہاں لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، پریشان کرتا ہے، ہاں نافرمان ہو گیا ہے۔ تو کیسے نافرمان نہیں ہوگا؟ آپ نے بچے کی 18-19 سال تک تربیت نہیں کی، اور پھر اس میں پتہ ہے ستم والا ہے، ستم کیا؟ وہ یہ کہ بچہ جب برا ہو جاتا ہے تب پوچھتے ہیں فون کر کے کہ کوئی جو ہے وظیفہ بتا دیجئے، وظیفہ بتا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں کہ ایک بچہ جس کی 17-18 سال تک تربیت نہ کی گئی ہو، ہاں اسے چھوڑ دیا گیا ہو جانوروں کے جیسا چرنے کے لیے ہر جگہ، اور پھر جب وہ بچہ نافرمان ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، تب والدین فون کر کے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی دعا بتا دو، ایک ایسا وظیفہ بتا دو کہ ہم پڑھ دیں اور ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے، ہمارا بچہ نیک ہو جائے فوراً۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ تو بیوقوفی ہے۔ تو انسان کی تربیت اصل ہوتی ہے، لہذا ماں نے بہترین تربیت کی تھی۔ بیٹے نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فلما بلغ معه السعی کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے جوان ہو گئے اور والد کے ساتھ سفر کرنے لگے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے، لہذا اس وقت اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب دکھلایا۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین آیت نمبر 103 میں کہا فلما اسلما وتلہ للجبین، غرض جب دونوں مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، اور باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لیٹا دیا۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نا حضرت اسماعیل کو گدی کی جانب سے ذبح کرنا چاہتے تھے، کیوں؟ تاکہ بیٹے کا چہرہ نہ دیکھ سکے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، وہ ذبح ویسے ہی کر رہے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا اس طرح سے، اس انداز میں کہ ان کا چہرہ نہ دیکھ سکے، تاکہ جو ہے دل میں محبت، بیٹے کی جو محبت ہے اور بیٹے کے لیے جو فطری جذبہ ہے وہ ابھر کر کے نہ آ جائے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو حضرت اسماعیل کو لٹایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ بھی گئے، اور پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے جب چھری چلانے کی کوشش کی تو اللہ رب العالمین آسمان سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے ابراہیم کو آواز دی، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، ذبح نہیں ہو رہا ہے، ذبح نہیں ہو پا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آزمائش کی تھی بھائی، اللہ نے آزمائش کی تھی، بیٹے کے ذریعے سے آزمایا تھا۔ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی تھے، نیک صالح تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ان کو صدیق النبی نہیں کہا، سچے نبی، ایسے ہی نہیں کہا اللہ رب العالمین نے۔ حضرت ابراہیم ساری آزمائشوں میں کھڑے اترے، دیکھیں آپ کتنی آزمائش اللہ رب العالمین نے کی، ہر آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے کھڑے اترے، لہذا اللہ رب العالمین نے کہا قد صدقت الرؤیا، کہ آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، در حقیقت یہ آپ کا کھلا امتحان تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا۔
یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ذبح نہیں ہو رہا تھا، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آسمان سے آواز آئی، حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا بھیجا ہے ذبح کرنے کے لیے، پھر اس کو ذبح کیا گیا۔ آپ دیکھیں، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا، آگ کے اندر کس چیز کی طاقت ہے؟ جلانے کی۔ چھری کے اندر کس چیز کی طاقت ہے؟ ذبح کاٹنے کی، ہاں، اور جو ہے کسی بھی چیز کو کاٹنے کی یا ذبح کرنے کی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جس کو جو صلاحیت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس سے وہ صلاحیت چھین لے، وہ صلاحیت اس سے چھین لے۔ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے چھری سے وہ صلاحیت کو چھین لیا کہ جو ذبح کرنے کی اس کے اندر صلاحیت تھی۔ لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے صحیح سلامت نکل آئے، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے اس کے بدلے میں ایک ذبیحہ حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا، یعنی بعد کی نسل کو بھی اللہ رب العالمین نے قربانی کا حکم دے دیا۔ تا قیامت تک جتنی اولاد آدم پیدا ہوگی، وہ ہر کوئی جو ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرے گا عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اللہ رب العالمین نے جاری کر دیا۔ دیکھیے کتنی ساری سنتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملی ہے، جانور کا ذبح کرنا، اسی طرح سے جو ہے فطری چیزوں کا کتروانا، اسی طرح سے جو ہے حضرت حاجر کا جو ہے صفا اور مروہ کی سعی کرنا، کتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم سے ہمیں دی۔ آگے آپ دیکھیں گے مزید اور چیزیں بھی حضرت ابراہیم سے ہمیں ملے گی، لہذا اللہ رب العالمین نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ اللہ رب العالمین خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گواہی دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کا کردار، حضرت ابراہیم کی زندگی آپ پڑھیں، آپ ایک ایک ورق پڑھیں۔ میں یہ تیزی سے آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں جس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا، اور ممکن بھی نہیں تھا کہ میں آپ کے سامنے ذکر کر پاؤں ان چیزوں کا، لیکن جو اہم نکات ہے، جو اہم واقعات ہیں آپ کی زندگی کے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ ایک ایک ورق پلٹ کر کے دیکھیے حضرت ابراہیم کی زندگی کے، آپ حیران و تعجب میں پڑ جائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دل دیا تھا۔ اسی لیے قلب سلیم جو ہے نا، حضرت ابراہیم نے کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اللہ کے یہاں کامیاب وہی ہوگا جس کا جو صحیح سالم دل لے کر کے آئے گا۔ تو ایسا دل جیسے حضرت ابراہیم کا تھا، ویسا دل شاید ہی اللہ رب العالمین نے کسی کو دیا ہو۔ لہذا جو ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم حضرت ابراہیم کی زندگی کو پڑھیں۔ اسی لیے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اس روئے زمین پر سب سے افضل کوئی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو یہی وجہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں انبیاء میں کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائش میں کھڑے اترے۔ تو یہ تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا کرنے کے بعد، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت ابراہیم کے سب سے بڑے بیٹے اور سب سے پہلے بیٹے تھے۔ اب اس کے بعد ایک اور بیٹا جو حضرت سارہ سے تو اب تک اولاد نہیں ہوئی تھی نا، حضرت ابراہیم بوڑھے ہو چکے، حضرت سارہ بوڑھی ہو چکی، لیکن اولاد نہیں ہوئی تھی۔ لیکن پھر اللہ رب العالمین نے حضرت سارہ سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اولاد عطا کی جن کا نام اسحاق تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود آیت نمبر 69 to 76 میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغامبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر کے آئے، اور انہوں نے ابراہیم کو سلام کہا، انہوں نے اس سلام کا جواب دیا، اور بغیر کسی تاخیر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بچڑا ذبح کر کے لا کر کے پیش کیا۔ یہ معاملہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ہم لوگ پہلے کچھ آیتیں دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں چلیے میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، اصل میں معاملہ یہ تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آئے تھے۔ ابھی آگے سورۃ الذاریات کی جب آیات میں پڑھوں گا تو اس میں آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ کس لیے؟ دو کام کے لیے فرشتے آئے تھے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی بشارت دینے کے لیے، اور دوسرا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے۔ دو کاموں کے لیے فرشتے آئے تھے، ایک تو حضرت ابراہیم کو حضرت
اسحاق کی بشارت دینے کے لیے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ دونوں الگ الگ فرشتے تھے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، ایک ہی، یعنی وہی فرشتے تھے جو حضرت ابراہیم کو خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، وہی فرشتے حضرت قوم لوط علیہ السلام کی قوم پر جو ہے عذاب نازل کرنے کے لیے بھی آئے تھے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بچڑا ذبح کیا، اور بچڑا ذبح کر کے لا کر کے پیش کیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کھانا تو لا کر کے پیش کر دیا گیا، لیکن جب وہ آگے ہاتھ نہیں بڑھا رہے، حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں تھا کہ وہ فرشتے ہیں، ہاں جب وہ آگے ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ تو ان لوگوں نے کہا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ ڈریے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جانور ذبح کر کر کے لا کر کے کھانا پیش کر دیا، لیکن انہوں نے کھایا نہیں، بلکہ وہ کھانے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم ڈر گئے، تو انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم قوم لوط کی طرف عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَائِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، جب فرشتوں نے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرشتوں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کے پاس پیغمبر بھیجے، یعنی فرشتے بھیجے خوشخبری لے کر کے، تو وہ خوشخبری حضرت اسحاق علیہ السلام کی تھی۔ جب حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام نے جب حضرت اسحاق کی خوشخبری سنی کہ آپ کو اولاد ہونے والی ہے، تو وہ حیران ہو گئی، ہنس پڑی۔ کہتے ہیں اللہ رب العالمین وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنسنے لگی، کس چیز پر؟ جب ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی، یعنی حضرت ابراہیم کے پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، حضرت سارہ نے کہا کہ میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر، میرے خاوند بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، یعنی حضرت ابراہیم، ان کی بھی عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے، تو کہاں ہمارے یہاں اولاد ہو سکتی ہے اور کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ فرشتوں نے، اور پھر حضرت سارہ نے کہا نا ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے جو تم کر رہے ہو، اتنی بڑھاپے میں اولاد ہوگی ہمیں۔ اس کے بعد فرشتوں نے ان سے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، فرشتوں نے کہا کہ تم اللہ کے امر پر تعجب کر رہی ہو، اللہ کے معاملے پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے، اللہ کی قدرت پر تم تعجب کر رہی ہو، تم پر اس گھر کے لوگوں اللہ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، برکتیں نازل ہو، بے شک اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اللہ رب العالمین ہی حمد و ثنا کا سزاوار ہے اور وہ بڑی شان والا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 74 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے فرشتوں کا ڈر نکل گیا اور ان کو حضرت اسحاق کی خوشخبری مل گئی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ڈر نکل گیا تو کھل کر کے بات کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یجادلنا فی قوم لوط، اور وہ حضرت قوم لوط کے بارے میں مجادلہ کرنے لگے، فرشتوں سے باتیں کہنے سننے لگے، ہاں مجادلہ فرشتوں سے کرنے لگے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ابراہیم حلیم و اوہ منیب، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی تحمل، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے، یعنی نرم مزاج تھے آپ، نرم خو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیجیے، آپ جو بحث کر رہے ہو نا قوم لوط کے بارے میں، تو اس خیال کو آپ چھوڑ دو، ان کے پاس اللہ کا عذاب آنے ہی والا ہے، قد جاء امر ربک، ان کے پاس آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر نہ ٹلنے والا عذاب آنے والا، انہم آتیہم عذاب غیر مردود، ایسا عذاب آنے والا ہے جو ٹلنے والا نہیں، ضرور عذاب وہ آئے گا۔ اس کے بعد سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی کچھ آیتیں ذکر کی، کچھ باتیں ذکر کی، آیت نمبر 51 سے 56 کے بیچ میں وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال بھی سنا دو، یعنی وہی فرشتوں کا، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ اس پر داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، قال انا منکم وجلون، اور انہوں نے کہا کہ تم ہم سے کیا تم کو ہم سے ڈر لگتا ہے، قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، اور فرشتوں نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، ہمیں تمہارے پاس جو ہے ایک بچے کی خوشخبری، فرزند کی خوشخبری دینے کے لیے، صاحب علم فرزند کی خوشخبری دینے کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں۔ قال بشرتمونی علی مسنی الکبر فبم تبشرون، حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم مجھے کیسے خوشخبری دے سکتے ہو، ہاں یہ خوشخبری تم مجھے کیسے دے سکتے ہو جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہاں میرے پاس بڑھاپا آ چکا ہے اور تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، اور پھر فرشتوں نے کہا کہ تم کو ہم سچی خوشخبری دے رہے ہیں، فرشتوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ہم تم کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں۔ جو اصل میں بتانا چاہتا ہوں نا وہ یہ آیتیں، دو آیتیں،
उन लोगों ने कहा फरिश्तों ने कि हम तुम्हें सच्ची खुशखबरी देते हैं। आगे उन्होंने कहा कि फला तकुम मिनल कानितीन, कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह अकबर। आप सोचें मेरे भाइयों और बहनों, आप देखिए यहाँ पर हजरत इब्राहिम क्या बोल रहे हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। हजरत सारा क्या बोल रही है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। यानी वो उस उम्र को पहुंच चुके थे जहां पर औलाद का मिलना उनके लिए नामुमकिन नजर आ रहा था। बात यही है ना, आप समझ रहे हैं। एक आदमी जो जवान है, जो 30 साल का 35 साल का शख्स है, 40 साल का पकड़ लीजिए, अगर उसको ये पता चले कि वो जो है बाप बनने वाला है या उसे अल्लाह ताला एक औलाद देने वाला है, तो उसके लिए नॉर्मल सी बात है, हाँ ठीक है। अगर एक आदमी 70 साल की उम्र में पहुंच जाए, एक आदमी 80 साल की उम्र में पहुंच जाए और फिर उसे खुशखबरी मिले तो थोड़ा ताज्जुब महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उम्र हो गई है, बुढ़ापा आ गया है। ऐसी बुढ़ापे में जो है औलाद की ख्वाहिश नहीं होती है इंसान को, ना औलाद की ख्वाहिश, अगर औलाद ना हो तब औलाद की तो ख्वाहिश होती है, लेकिन मुमकिन नहीं होता है औलाद होना। लिहाजा ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसीलिए ना मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस उम्र में थे जिस उम्र में औलाद का होना मुश्किल माना जाता था, मुश्किल था। लिहाजा इसीलिए हजरत इब्राहिम, हजरत सारा ताज्जुब कर रहे थे अपने ऊपर कि कैसे इतने बुढ़ापे में हमें औलाद हो सकती है। लिहाजा फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम से कहा कि अल्लाह ताला की हम सच्ची खुशखबरी लेकर तुम्हारे पास आए हैं, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो हजरत इब्राहिम ने क्या कहा, देखिए हजरत इब्राहिम ने कहा क़ाल वमन यक़नुतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला द-दाल्लून, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से सिर्फ और सिर्फ गुमराह लोग ही मायूस होते हैं, हम मायूस नहीं होते अल्लाह की रहमत से। याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों, मुझे और आपको कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई चीज़ मांग रहे हैं ना, मांगते रहिए, ना भी मिले तब भी मांगते रहिए। ये सोचिए कि अल्लाह ताला ने इसमें मेरे लिए खैर रखा होगा, या अल्लाह ताला मुझे कुछ वक्त के बाद अता करेंगे। लेकिन कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, कभी भी मायूस ना हो, कभी भी जो है अपने दिल को कबीदा खातिर ना करें, यानी मायूस होना ही नहीं कभी भी जिंदगी में। एक मुसलमान कभी अपने रब की रहमत से मायूस नहीं होता कि अल्लाह ताला मुझे कभी खैर देगा ही नहीं, अल्लाह ताला मुझे कभी शर से बचाएगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं, कभी नहीं मायूस होना। अपनी जिंदगी में हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद लगाए रखना, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते रहना। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुज़ ज़ारियात आयत नंबर 24 से 30 के बीच में इसी वाक़े को जिक्र करते हुए फरमाया, हल अताका हदीस ज़ैफ़ इब्राहीम अल-मुकरमीन, क्या तुझे इब्राहीम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खबर भी पहुंची है। इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा, कि जब वो हज़रत इब्राहीम पर दाखिल हुए तो उन लोगों ने सलाम किया। क़ाल सलामुन क़ौमुन मुनकरून, और फिर हज़रत इब्राहीम ने उनका जवाब दिया और कहा कि ये अजनबी लोग हैं। और फ़राग़ इला अहलिही फ़जाअ बिइजलिन समीन, और जब वो अपने घर से फारिग हुए जल्दी जल्दी में, तो फिर उन्होंने जो है एक बछड़ा ज़बा करके फरिश्तों के लिए पेश किया। देखिए यहाँ पर एक नुक्ता मैं ये बयान करना चाहता हूँ ना, कि हमारे यहाँ मेहमान, हमारा मामला क्या होता है ना, हमारे यहाँ घर पे मेहमान आते हैं तो लोग पूछते हैं भैया आप क्या लेंगे, आप क्या पूछते हैं, आप क्या लेंगे। अब मेहमान थोड़ी बोलेगा भाई मुझे तुम ये खिलाओ, ये खिलाओ, ये खिलाओ, ये खिलाओ, हाँ वो तो कह देगा तकल्लुफ में कि भाई नहीं चाहिए, नहीं आप कुछ मत लाइए, आप तकल्लुफ मत कीजिए, आप परेशानी मत उठाए, आप परेशान मत होइए। यहाँ पर अहले इल्म ने ना एक बात नकल की है, वो ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आए हुए फरिश्तों से नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, बल्कि घर में जो कुछ था वो ला करके पेश कर दिया। यही मेरा और आपका तरीका होना चाहिए कि जब कभी घर पे मेहमान आए ना, तो जाकर के बेवकूफ़ हो गए ऐसा उनसे पूछे नहीं कि आप क्या लेंगे, ठंडा गरम बिस्किट चॉकलेट, नहीं, आप जाइए जो कुछ भी आपके घर में है वो ला करके पेश कर दीजिए। यही तरीका होता है, यही असल तरीका होता है। मेहमान से पूछा नहीं जाता। जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी के घर मेहमान बन के जाऊंगा, अब वो आकर के मुझसे पूछेंगे आप ठंडा लेंगे, गरम लेंगे, फला लेंगे, फला लेंगे, तो ऐसी सूरत में मैं तो यही कहूंगा ना भाई नहीं आप तकल्लुफ मत कीजिए, आप परेशान मत होइए। हाँ अगर मेरा और उनका मामला ऐसा है कि हम लोग खुले हुए हैं बिल्कुल, तो मैं बोलूंगा भाई ये ला के खिलाओ, ये ला के खिलाओ। लेकिन ऐसा मेहमान, अगर एज अ मेहमान मैं किसी के घर पर जाऊँ तो मैं ऐसी बात तो नहीं कहूंगा कि भाई फला भी लाओ, फला भी लाओ। तो आप ये करें कि हाँ अगर वो ठंडा वगैरह नहीं पीते हैं, आपको पता है, या आप पूछ लें ठंडा वगैरह पीते हैं, आप नहीं पीते हैं तो आप चाय वगैरह बना करके दे दें, या जो भी चीज़ें आप बना करके दे सकते हैं दे दीजिए। लेकिन याद रखिए तरीका ये होता है ना कि मेहमान से पूछा नहीं जाता आप क्या लेंगे, क्या लेंगे, क्या लेंगे, बल्कि घर में जो कुछ भी हो ना वो ला करके पेश कर दिया जाता है। आपको तारीख में ऐसी ढेरों मिसालें मिल जाएंगी, खुद अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में, सहाबा की ज़िंदगी में, कि जब कभी मेहमान घर पर आते थे तो वो घर में जो कुछ भी होता था ला करके पेश कर देते थे। और यही तरीका होना चाहिए, तकल्लुफ इंसान को नहीं करना चाहिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी यही किया, ला करके बछड़ा ज़बा किया और ला करके उसको पेश कर दिया फरिश्तों के सामने।
تو انہوں نے دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، فقربہ الیہم قال الا تاکلون، جب ان کے پاس رکھا اور ان سے کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں، فاوجس منہم خیفہ، جب وہ نہیں کھا رہے تھے تو حضرت ابراہیم ڈر گئے، قالوا لا تخف، ان لوگوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، وبشرناہ بغلام علیم، کہ ہم آپ کو ایک جو ہے بچے کی خوشخبری، صاحب علم بچے کی خوشخبری ہم آپ کو دینے کے لیے آئے، فاقبلت امرأته فی سرۃ فسکت وجہها وقالت عجوز حکیم۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا، پس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کے کہنے لگی میں تو بوڑھی ہوں، کیسے میرے یہاں اولاد ہو سکتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا تعجب بتایا ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ علیہ السلام کا تعجب کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر ذکر کیا، یعنی وہ اس عمر کو پہنچ چکے تھے جہاں پر اولاد کا ہونا ناممکن تھا یا مشکل سمجھ لیجیے، لہذا ایسی صورت میں اسی لیے وہ لوگ اتنا تعجب کر رہے ہیں نا کہ کیسے کبھی ہنس رہی ہیں، کبھی چہرے پر ہاتھ مار رہی ہیں، کبھی جو ہے کس انداز میں اپنے تعجب کا اظہار کر رہی ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ وہ رب جو انبیاء کو بڑھاپے میں اولاد عطا کرنے والا ہے، مجھے اور آپ کو کیوں نہیں دے گا وہ اولاد؟ آپ دعائیں کیجئے، اپنے رب سے مانگیے، اللہ تعالیٰ سے طلب کیجئے، اللہ ضرور اولادیں دے گا۔ ادھر ادھر بھاگنے سے، مزاروں پر سر ٹیکنے سے، سجدے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین سے مانگیے، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا کریں گے۔ لہذا حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنے منہ پر ہاتھ مارا اور کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور میں بانجھ ہوں، کیسے مجھے اولاد ہو سکتی ہے؟ قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم، انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے اور بے شک وہ حکیم اور علیم ہیں۔ اب یہاں پر حضرت سارہ کو اللہ رب العالمین نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی دولت سے نوازا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی طرح سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ اب ہم یہاں سے نبوت حضرت ابراہیم کے خاندان میں شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا حضرت ابراہیم کے خاندان ہی سے ابھی نبوت آئے گی۔ تو اب یہاں سے دیکھیں گے آپ آگے جب حضرت لوط کا واقعہ آئے گا، حضرت لوط کا ذکر آئے گا، کیونکہ حضرت لوط ان کے بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جیسے کہ بعد علم نے کہا ہے، تو حضرت لوط کا ذکر آئے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے کہ سلسلہ نبوت شروع ہی ہو جائے گا حضرت ابراہیم کے خاندان سے اور حضرت ابراہیم کی نسل میں۔ اس کے بعد جتنے نبی آئے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب عربہ تھی وہ حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے تھی نا، عرب عربہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے شروع ہوئی، تو وہ انشاءاللہ آگے اس کا ذکر آئے گا۔ تو یہاں پر حضرت اسحاق یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک اور اولاد حضرت اسحاق عطا کی، اور پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت اللہ رب العالمین نے اس بات کا وعدہ کیا کہ حضرت ابراہیم ہی کے خاندان میں نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا اور سارے نبی حضرت ابراہیم کے خاندان ہی سے آئیں گے۔ ابھی اس کے بعد حضرت ابراہیم کے تذکرے کے بعد ہم کریں گے قوم لوط کا تذکرہ۔ قوم لوط چونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، جیسے کہ بعد اہل علم نے کہا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، لہذا قوم لوط کا ذکر ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد جو سلسلہ نبوت چالو ہوگا حضرت اسماعیل سے، تو سارے کے سارے آپ کو دیکھیں گے کہ حضرت اسماعیل ہی کے، حضرت ابراہیم ہی کی نسل میں نبوت ملی۔ حضرت اسماعیل، پھر اس کے بعد اسحاق، پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب، پھر یعقوب کے بیٹے یوسف، یہ سارے کے سارے انبیاء جو ہے بالترتیب آپ کو انشاءاللہ ان کا تذکرہ دیکھنے ملے گا، جو سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل بھی عطا کیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی دولت بھی اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ ایک اور بہت بڑا کارنامہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں میرے اور آپ کے لیے ہوا، جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں جس کارنامے کو، وہ کیا ہے؟ بیت اللہ کی تعمیر، اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر۔ دیکھیے میں آپ کو اس بات کی وضاحت کر دوں کہ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے کی۔ بعض روایات جو بعض لوگوں نے ذکر کی ہے کہ کعبۃ اللہ کی سب سے پہلی تعمیر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، تو اس کی کوئی دلیل صحیح احادیث میں اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، کوئی ایسی واضح روایات، کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہو کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ حضرت آدم نے بنایا، بلکہ یہی بات ملتی ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی نے کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الحج آیت نمبر 26 سے 28 کے بیچ میں، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ جب ہم نے ابراہیم کو
काबा के मकान की जगह मुकर्रर कर दी, हमने इब्राहिम के लिए काबा की जगह, काबा के मकान की जगह मुकर्रर कर दी। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया हज़रत इब्राहिम को कि कहाँ काबतुल्लाह बनाना है, यानी वो जगह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो है बताई हुई थी। और जैसे कि आप जानते हैं काबतुल्लाह के बिल्कुल ऊपर क्या है, बैत मामूर है, और उसी के नीचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काबतुल्लाह की तामीर करवाई। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहिम को बता दिया कि काबतुल्लाह कहाँ बनाना है, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहा कि यहाँ पर काबतुल्लाह बनाओ, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शिरक ना किया जाए, किसी को शरीक ना किया जाए, इस शर्त के साथ, और मेरे घर को तवाफ़ करने वालों के लिए, क़याम करने वालों के लिए, रुकू और सुजदा करने वालों के लिए साफ करें। इस बात का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया। और हज़रत इब्राहिम सबसे पहली निदा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहिम से लगाई, किस चीज़ की, हज की। कहा वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि लोगों में हज की मुनादी कर दे, लोग पैदल भी, दुबले पतली ऊँटों पर सवार होकर के भी, और जो है दूर दराज के तमाम इलाकों से आए। देखिए यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्ज, कि लोगों में हज की मुनादी कर दीजिए, यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़, कि लोग जो है दूर दराज से पैदल भी और दुबली पतली ऊँटनियों पर सवार होकर के भी आए। ये जो दुबली पतली ऊँटनियाँ हैं ना, यहाँ पर मुफस्सिरीन ने कहा कि अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि लोग दूर दराज से काबतुल्लाह का क़स्द करके आएंगे, क्योंकि दूर दराज से आने में ऊँटनियाँ थक जाएगी, दुबली पतली हो जाएगी, खाना सही से नहीं खा पाएगी। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी बात की तरफ इशारा किया कि दूर दराज के मकाम से लोग आएंगे। आज भी देखिए कहाँ से पूरी दुनिया के हर कोने से लोग पहुंचते हैं काबतुल्लाह में, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर का तवाफ़ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को बुलंद करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई को बुलंद करते हैं। आप देखें हज़रत इब्राहिम की ज़िंदगी ना हमें तौहीद भी सिखाती है, कि आप देखें हर कदम पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसे तौहीद की अमली जो है अमली नमूना पेश किया, तौहीद को अमली जामा पहनाया, शिर्क से हज़रत इब्राहिम ने रोका। लिहाजा ये बैतुल्लाह, जब काबतुल्लाह का हम लोग हज करते हैं तो उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ तौहीद है। आप देख लें जो दुआएं हैं, चाहे आप जो है मैदान अरफात की ले लीजिए, चाहे आप जो है कहीं भी जो भी दुआएं हैं आप देखें, तमाम की तमाम दुआएं जो है तौहीद पर मबनी है, तौहीद पर मबनी है, उसमें सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद बयान की गई है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्ज यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़ लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, ताकि वो फ़ायदा हासिल करें, व यज़कुरु इस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात, और मालूम अय्याम में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करें, अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़कुलू मिनहा व अतइमुल बाइसल फ़क़ीर। और आगे फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल बक़रा आयत नंबर 124 से 129 के बीच में फरमाया वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कई बातों में आजमाया, खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अल्लाह ताला ने वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ बातों में आजमाया और अल्लाह हज़रत इब्राहिम ने उसको पूरा कर दिया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कि फरमाया कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना दूंगा। तो हज़रत इब्राहिम, देखिए जब बाप को कोई नेमत मिलती है ना, तो बाप दुआ करता है कि अल्लाह ताला मेरी औलाद को भी वो नेमत अता कर। लिहाजा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, ए मेरे रब मेरी औलाद में से भी इमाम बनाना। क़ाल ला यनालु अहदि ज़ालिमीन, और फरमाया कि वादा ज़ालिमों से नहीं है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ना कि इमाम बनाना किसका काम है। आज हमारे यहाँ लोगों ने इमाम बना रखा है और उनकी इत्तिबा ऐसे करते हैं जैसे अल्लाह के नबी की इत्तिबा की जानी चाहिए थी, है ना। असल में इमाम बनाने का हक़ किसको है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर पता चल रहा है, इसीलिए हज़रत इब्राहिम दुआ कर रहे हैं ना व मिन ज़ुर्रियती, कि अल्लाह तू मुझे इमाम तो बना रहा है, मेरी उम्मत मेरी औलाद को भी इमाम बनाना। अगर इमाम बनाना अल्लाह का काम न होता तो हज़रत इब्राहिम को दुआ करने की ज़रूरत नहीं थी कि मेरी औलाद में से भी इमाम बनाना, वरना क्योंकि हज़रत इब्राहिम जानते थे कि इमाम बनाना अल्लाह का काम है। देखिए मैं वो इमाम नहीं कह रहा जिसको हम दुनिया में इमाम कहते हैं, यकीनन हम कह सकते हैं इमाम मालिक है, इमाम शाफ़ई है, इमाम अहमद बिन हंबल है, इमाम हनीफ़ा है, हाँ इमाम मोहम्मद बिन सीरीन है, हाँ इमाम हसन है, इमाम अबू यूसुफ है, ये सारे के सारे अइम्मा हैं, हम इनको अइम्मा कहते हैं, लेकिन इनकी हम जो है तक़लीद नहीं करते।
क्योंकि देखिए हम इत्तिबा करते हैं, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जिस तरह अल्लाह के नबी की इत्तिबा की जानी चाहिए थी, लोगों ने इन लोगों की इत्तिबा की, वैसी इत्तिबा इन लोगों की, लिहाजा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इमाम बनाना, उस तरह का इमाम बनाना, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। आगे फरमाया वइज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि व अमना, और हमने बैतुल्लाह को लोगों के सवाब और अमन की जगह बनाई, अमन व अमान की जगह बनाई। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, और मकाम इब्राहीम को हमने मुसल्ला बना दिया। मकाम इब्राहीम वो पत्थर जिस पर, वो जगह जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है खड़े होकर के काबतुल्लाह तामीर कर रहे थे। यानी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह तामीर कर रहे थे ना, तो जब काबे की दीवार ऊंची हो गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हुए, जिसको मकाम इब्राहीम कहा जाता है, वो पत्थर पर खड़े हुए और उस पत्थर पर खड़े होकर के आपने काबतुल्लाह की तामीर की। और जिस जगह पर खड़े होकर के तामीर की, अल्लाह ताला ने उस जगह को जो है मुसल्ला बना दिया। वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माइला अन तहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्काइ सुजूद, और हमने वादा लिया, अहद लिया कि इब्राहीम से और इस्माइल से कि मेरे घर को तवाफ़ करने वालों के लिए, इतिकाफ़ करने वालों के लिए, रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक व साफ़ रखेंगे। इसके बाद देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस शहर के लिए, मक्का के लिए भी दुआ की। इसमें जो फल वगैरह है, यानी वहाँ पर रिज़्क़ के लिए भी हज़रत इब्राहीम ने दुआ की। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस्समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाल वमन कफ़र फउमत्तिउहु क़लीलन सुम्मा अज़्तरहु इला अज़ाबिन नार वबिअसल मसीर। हज़रत इब्राहीम ने दुआ की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इस शहर को अमन वाला शहर बना दे, इस शहर को जो है अमन वाला शहर बना दे, और यहाँ के रहने वालों को जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, अल्लाह ताला तो उन्हें फलों की रोज़ियाँ अता फरमा। हज़रत इब्राहीम कैसे दुआ कर रहे हैं, देखिए इससे एक बात पता चलती है ना कि हर इंसान को अपने शहर के लिए, अपने इलाके के लिए दुआ करनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम मक्का में थे और उन्होंने उस शहर के लिए दुआ की, कहा वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस्समरात, कि अल्लाह ताला तू एक तो इस शहर को अमन वाला बना, और दूसरा इस शहर के लोगों को जो तुझ पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं उनको रोज़ियाँ, फलों की रोज़ियाँ अता कर। देखिए इससे दो बात पता चलती है। सबसे पहले तो ये ना कि हम जिस शहर में रह रहे हैं हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि अमन की दुआ करनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम ने सबसे पहली दुआ अमन के लिए की, क्योंकि एक इंसान जो अमन में है ना, वो नेमतों से फ़ायदा उठा सकता है। आपको अल्लाह ताला ने दुनिया भर की नेमतें दे रखी हो, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में अमन ना होना तो उन नेमतों से आप फ़ायदा नहीं उठा पाओगे सही तरीके से। उन सारी नेमतों का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपकी ज़िंदगी में अमन ना हो। आप उन इलाकों को देख लीजिए जहाँ पर फसादात होते रहते हैं, जहाँ पर झगड़े होते रहते हैं, वहाँ पर अल्लाह ताला ने कितनी ही नेमतें क्यों ना दे रखी हो, लेकिन वो उन नेमतों से फ़ायदा नहीं उठा सकते। लेकिन अगर अमन है ना, तो इंसान तमाम नेमतों से फ़ायदा उठा सकता है। लिहाजा मुझे और आपको दुआ करना चाहिए, खुसूसन आज के माहौल में मेरे भाइयों और बहनों, अपने शहर के लिए, अपने इलाके के लिए, कि अल्लाह ताला हमारे शहर को अमन वाला शहर बनाए, हर तरह के शुरूर से, हर तरह के फितन से हमारे शहर को महफूज रखे। हुकूमत का शर हो, लोगों का शर हो, शरीर लोगों के शुरूर से हमारे इलाके, हमारे शहर को अल्लाह ताला अमन व शांति हमारे इलाके, हमारे शहर में अल्लाह ताला कायम करे, और शारीरीन के शुरूर और हासिदीन के हसद से उसे महफूज रखे। इस बात की दुआ मुझे और आपको करते रहनी चाहिए, क्योंकि आए दिन देखते हैं हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई हादसा हुआ रहता है किसी ना किसी मुसलमान के साथ, या किसी भी तरह का हादसा। तो मुझे और आपको चाहिए कि हम दुआ करते रहें अल्लाह ताला से अपने शहर, अपने इलाके के लिए, कि अल्लाह ताला तो इसको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और इस तरह के शरीर लोगों से अल्लाह ताला तो हमें और हमारे शहर को महफूज रख। इसी तरह उसमें रोज़ी के लिए आप दुआ करें, जैसे हज़रत इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तुझ पर ईमान लाए और आखिरत के दिन पर ईमान लाए तो उन्हें फलों की रोज़ी अता कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब में क्या कहा पता है? क़ाल वमन कफ़र फउमत्तिउहु, अल्लाह ताला ने कहा कि मैं दूंगा, मैं काफिरों को भी थोड़ा सा दूंगा, हाँ, क़लीलन सुम्मा अज़्तरहु इला अज़ाबिन नार, और फिर उन्हें अज़ाब की तरफ बेबस कर दूंगा। हाँ, अज़ाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अज़ाब दे करके जो है अज़ाब की तरफ बेबस कर दूंगा, और ये पहुंचने की बहुत बुरी जगह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का के लिए दुआ की। उसके बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की एक दुआ अल्लाह ताला ने नकल की। ये दुआ मुझे और आपको ये बात बताती है ना, देखिए मैं कुछ नसीहतें, इबरतें आपको साथ ही साथ बता दूंगा, और कुछ इबरतें आखिर में जहां हम देखते हैं वहां तो हम देखेंगे ही, लेकिन ये जो बातें मैं बता रहा हूं ना, ये आप जहन में रखें कि हज़रत इब्राहीम ने किस तरह से दुआ की, क्योंकि ये आगे नहीं आएंगी दुरूस व इबर में, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं यहाँ पर जो जिक्र कर रहा हूँ वहाँ पर भी वो जिक्र करूँ। मैं यहाँ पर बस बेतरतीब जिक्र करता चला जाऊँगा, कुछ चीज़ें अगर आ गई तो आ गई वहाँ पर, वरना बहुत सारी चीज़ें जो दुरूस और इबर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वहाँ नहीं आएगी। वो क्या कि हज़रत इब्राहीम
علیہ السلام نے نا عمل کیا، ساتھ ہی ساتھ اس کی قبولیت کی بھی دعا کی. آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے نا کہ میں اور آپ اعمال تو انجام دے لے جاتے ہیں، ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، ساری چیزیں ہم کر لیتے ہیں، لیکن ان اعمال کی قبولیت کی دعا نہیں کرتے. حضرت ابراہیم کو دیکھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے جا رہے تھے، دیواریں اٹھاتے جا رہے تھے، تو اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کہ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو قبول فرما. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی بھی عمل ہم انجام دے رہے ہیں نا، عمل کر دینا کافی نہیں ہے. آپ نے نماز پڑھ لی وہ کافی نہیں، آپ نے روزہ رکھ لیا وہ کافی نہیں، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ وہ قبول ہو اللہ کے یہاں، وہ عمل ہمارا اس قابل ہو کہ وہ اللہ کے یہاں قبول ہو. لہذا اس کے لیے مجھے اور آپ کو دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے عمل کو قبول فرما، ہمارے عمل کو قبول فرما. ہر عمل جو میں اور آپ کرتے ہیں اس کی قبولیت کی دعا اللہ تعالیٰ سے ضرور کریں، جیسے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کر رہے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور آگے پھر حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا یہاں پر تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا لے. دیکھیے اس میں اولاد کے لیے بھی بہت پیاری دعا ہے ہاں، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا جو ہے فرما بردار بنا، ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادت سکھا، اور ہمیں ہماری توبہ قبول فرما، اور تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا. دیکھیے اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسلسل کچھ دعاؤں کا ذکر ہے. جیسے کہ ابھی ایک دعا تو ہم نے دیکھی، دو دعائیں ہم نے دیکھی. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے مکہ شہر کے لیے دعا کی، وہاں پر رزق کے لیے دعا کی، پھر اپنے عمل کی قبولیت کے لیے دعا کی. اب یہاں پر ایک اور دعا اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 128 میں ذکر کی. فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں تیرا فرما بردار رکھ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو تیری اطاعت گزار رکھ. اور آگے فرمایا کہ ہمیں اپنی عبادتیں سکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی. اسی طرح ایک اور دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اور حضرت ابراہیم نے دعا کی اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیاتوں کی تلاوت کریں اور انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھائیں، اور انہیں پاک کریں، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 میں یہ بات بتائی کہ سب سے پہلا جو اللہ رب العالمین کا گھر تعمیر کیا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے، مکہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا والوں کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے. فیہ آیات بینات، جس میں بہت ساری واضح نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم ہے، یعنی وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے تھے. اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ جو مقام ابراہیم، وہ جو پتھر تھا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، وہ پتھر پہلے کعبۃ اللہ ہی کے پاس رکھا ہوا تھا. پھر اس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اٹھا کر کے تھوڑا سا کعبۃ اللہ سے دور رکھ دیا گیا تاکہ طواف کرنے والوں کے لیے آسانی ہو. اور اس کے بعد کے خلفاء نے اس کو اسی طرح محفوظ رکھا اور جو ہے اس کو ایک جگہ نصب کر دیا. وہ وہی پتھر ہے بعینہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پر کھڑے ہو کر کے کعبۃ اللہ تعمیر کیا تھا. اور پھر اللہ رب العالمین کی اس دعا حضرت ابراہیم نے کی وہ دعا یہاں پر ذکر ہے ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو پہلا گھر اللہ رب العالمین نے بنایا اور اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اور فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ہر وہ شخص جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس یہ طاقت ہو
کہ وہ کعبۃ اللہ جا سکے، بیت اللہ جا سکے، تو اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں جانے، اللہ رب العالمین کے گھر کا دیدار کرنے، وہاں کی برکتوں، وہاں کی رحمتوں سے لطف اندوز ہونے کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائیں۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میں ضرور اپنی زندگی میں ایک بار اپنے رب کے گھر کا دیدار کروں، اللہ رب العالمین کے گھر کو دیکھوں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں۔ آپ سوچیں کہ انسان کتنا خواہش رکھتا ہے نا، گھروں میں کعبۃ اللہ کی فوٹو لٹکائے ہوتے ہیں اور اس کو دیکھ دیکھ کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ سوچئے جب وہاں پر دیکھیں گے اپنی ان آنکھوں سے، اپنی سر کی آنکھوں سے جب وہاں پر ہم دیکھیں گے، اپنی حقیقی آنکھوں سے جب وہاں پر ہم کعبۃ اللہ کو دیکھیں گے تو کیا جو ہے ہمارا حال ہوگا۔ لہذا وہ لوگ خوش نصیب ہے جن لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بار بار وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ سعادت بخشے کہ اللہ ہم تیرے گھر کا دیدار کر سکے، تیرے گھر کا حج کر سکے، اور جو ہے اللہ رب العالمین ہم بھی اسی طرح لبیک کہہ سکے جیسے کہ ساری دنیا تیرے گھر پر آ کر کے کہتی ہے۔ یہ دعا مجھے اور آپ کو کرتے رہنی چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جن کی طاقت ہو حج کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر حج فرض قرار دیا اور ان لوگوں کو حج کرنے کا حکم دیا کہ اللہ رب العالمین نے نا اس شہر کو ابتدا ہی سے برکت والا شہر اور عظمت والا شہر بنا رکھا ہے۔ یعنی جب سے اللہ رب العالمین نے اس زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے تبھی سے مکہ کو جو ہے اللہ رب العالمین نے یہ شرف اور منزلت عطا کی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1587، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کی اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دن سے محترم قرار دیا تھا جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اسی دن سے اس شہر کو اللہ رب العالمین نے محترم قرار دیا۔ وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے قیامت تک کے لیے قابل احترام ہے، یعنی حرم مکہ یہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل احترام ہے قیامت تک کے لیے۔ تو جو لوگ وہاں رہتے ہیں اور جو لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں پر جانے کی جن لوگوں کو سعادت حاصل ہوتی ہے وہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، وہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں جن کو وہاں جانے کی سعادت اللہ رب العالمین نے ابھی تک بخش رکھی ہے۔ اب یہاں پر یہ بیت اللہ کی تعمیر کا معاملہ بھی ختم ہوتا ہے اور ابھی ہم لوگ پہنچے ہیں حضرت ابراہیم کی زندگی کے بالکل آخری لمحے پر۔ انشاءاللہ ابھی ہم لوگ وفات حضرت ابراہیم کی، حضرت سارہ کی وفات کو ذکر کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ یہاں پر حضرت ابراہیم کی سیرت کو ختم کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین میں آپ کے لیے ایک بات بتا دوں کہ جیسے کہ میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں نا کہ حضرت ابراہیم کی زندگی ہم اگر بیان کرنا چاہیں نا تو اس کے لیے کئی ایپیسوڈز کم پڑ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم حضرت ابراہیم کی سیرت کو پڑھیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ اس کو پڑھو، حضرت ابراہیم کی سیرت کو پڑھو۔ اللہ کے نبی کی سیرت آگے آئے گی، اس میں بیان کروں گا کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھو۔ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے، یا اسی طرح سے جو ہے اس بات کے نام سے کہ یعنی عید الاضحیٰ کے موضوع پر بھی کئی لوگوں نے جو ہے حضرت ابراہیم کی سیرت کو ذکر کیا ہے، اس کو بھی آپ انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے قریب ہیں، ہم بالکل حضرت ابراہیم کی وفات اب ہم دیکھیں گے، اور آپ لوگوں سے میری گزارش رہے گی کہ آپ لوگ ضرور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو آپ زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کیجئے اور اس سے عبرت نصیحتیں حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلق سے دیکھیے امام جریر الطبری رحمہ اللہ نے جو اپنی تفسیر طبری میں یا اپنی تاریخ طبری میں انہوں نے نقل کیا ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نمرود بن کنعان کے دور میں پیدا ہوئے، یعنی اس کے دور حکومت میں آپ پیدا ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے دور حکومت 1000 سال کی رہی ہے، اور وہ انتہائی ظالم سنگ دل شخص تھا، اور اس کا تعلق قبیلہ بنو رسب سے تھا جس کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ اور آپ کی ولادت کے مقام کے تعلق سے اہل علم کے درمیان میں اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم کی ولادت کہاں ہوئی۔ بعض لوگوں نے کہا سوس میں ہوئی، بعض لوگوں نے کہا بابل میں ہوئی، اور بعض اہل علم نے کہا کہ کوفہ کے مقام پر ہوئی، اور اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قول ملتا ہے وہ دمشق کے ایک شہر مشرق میں برزہ کے جگہ پر جو ہے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ یہ ولادت کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے ابتدا میں ذکر نہیں کی تھی، تو میں نے سوچا آخر میں ذکر کر دوں آپ کے سامنے، اور یہ اقوال ہے بس، اس کو کوئی بھی جو ہے صحیح احادیث سے ثابت نہیں۔ البتہ اتنا پتہ چلتا ہے کہ بابل کے بادشاہوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تھا، مکالمہ ہوا تھا، باتیں ہوئی تھی، اور وہیں کے لوگوں کو آپ نے دعوت دی تھی۔ تو غالب گمان یہی ہے کہ بابل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی زندگی میں آپ کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ
السلام کی وفات ہوتی ہے. حضرت سارہ کی زندگی کنعان کے علاقے میں حبرون میں، کنعان کے علاقے حبرون میں کے مقام پر جو ہے اہل کتاب کا قول ہے، یہ کوئی صحیح قول کتاب و سنت سے مسلمانوں میں یا کتاب و سنت سے ایسا کوئی قول ثابت نہیں ہے کہ حضرت سارہ کی وفات کتنی عمر میں ہوئی. اہل کتاب نے بتایا کہ 127 سال کی عمر میں جو ہے ان کی فوت ہوئی حضرت سارہ علیہ السلام، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہوئے، بہت زیادہ غمگین ہوئے. دیکھیے آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اہل کتاب کے جو اقوال ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ، تو وہ ہم اس وقت اختیار کر سکتے ہیں نا کہ جب وہ ہماری شریعت کے مخالف نہ ہو، ہماری شریعت کے مخالف نہ ہو، تو ایسی صورت میں ان کے قول کو اختیار، اس کے بھی شرائط ہیں چند، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے شرائط رکھوں. بہرحال یہ سمجھیے اہل کتاب کا ایک قول ہے. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ جب حضرت سارہ کی وفات ہوئی تو حضرت ابراہیم بہت غمگین ہوئے. اس کے بعد حضرت ابراہیم بھی بیمار پڑ گئے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فوت ہوئے، اور ان کے مقام کے تعلق سے اختلاف ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ فرون حیثی نامی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور اسی کے کھیت میں اپنی زوجہ مطہرہ کے بغل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دفن کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دفن کفن کا معاملہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق نے انجام دیا، اور اس وقت حضرت ابراہیم کی ایک قول کے مطابق جو عمر تھی وہ 175 سال تھی، اور بھی لوگوں نے اور بھی عمریں بیان کی ہے، لیکن ہماری شریعت اس کی نہ تصدیق کرتی ہے نہ ہی تکذیب کرتی ہے، نہ یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم کی کتنی عمر تھی. کسی بھی صحیح حدیث سے یا کسی بھی ایسے تاریخی اقوال سے ہمارے یہاں ثابت یہ چیز نہیں ہے. البتہ جو چیزیں اقوال کے طور پر تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل زندگی. عزیز بھائیوں، میں اور آپ غور کریں حضرت ابراہیم کی زندگی میں کہ کس طرح سے ہم نے ابتدا کی تھی حضرت ابراہیم کی زندگی سے، کیسے وہ بچپن سے جو ہے آپ نے ایسے معاشرے میں آنکھ کھولا جو بت پرستی اور بت پجاری وہ لوگ تھے. خود والد جو ہے ان کے باپ آذر جو ہے بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، بتوں کو بعد علم نے کہا کہ بنانے والے تھے، بتوں کو بنا کر کے بیچنے والے تھے. ایسے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. آپ کو اللہ رب العالمین بچپن ہی سے رشد و ہدایت عطا کرتا ہے. والد کو دعوت دیتے ہیں، کتنے پیارے انداز میں دعوت دیتے ہیں. والد دعوت کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، کہ ابراہیم اگر نہیں چھوڑو گے تو تمہیں رجم کر دیں گے، ہم پتھروں سے مار مار کے میں تمہیں رجم کر دوں گا. حضرت ابراہیم اس کے باوجود جو ہے ان کو دعوت دیتے ہیں، اپنے والد کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر اپنی قوم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے بتوں کو توڑنے والا کس طرح سے ایک شاندار واقعہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں ملتا ہے. اسی طرح سے پھر نمرود کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مکالمہ کیا، مناظرہ کیا، اس کو لاجواب کر دیا. پھر اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم ان کی بات نہیں سن رہی ہے تو وہ ہجرت کر جاتے ہیں شام کی طرف، ارض مقدس کی طرف. راستے میں مصر کے بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت سارہ والا معاملہ پیش آتا ہے، وہ جھوٹ آتا ہے جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے. اور پھر جو ہے وہاں سے ارض مقدس پہنچتے ہیں، وہاں حضرت حاجر جو ہے ان کو ملتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہاں اس کی زوجیت میں وہ آتی ہے. حضرت ابراہیم سے ان کی ایک اولاد ہوتی ہے. حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حضرت اسماعیل عطا کرتے ہیں. پھر وہ لے جا کر کے انہیں جو ہے مکہ کی بے بیاں وادی میں چھوڑاتے ہیں، جہاں پر نہ کھانے کے لیے کھانا، نہ پینے کے لیے پانی، نہ ہی کوئی جاندار. ایسی جگہ پر حضرت ابراہیم جو ہے حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑتے ہیں. پھر وہاں پر اللہ رب العالمین ان کا انتظام کرتا ہے، ان کے کھانے پینے کا، ساری چیزوں کا. اور پھر وہاں پر قبیلے آباد ہوتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، عربی سیکھتے ہیں، انہی قبیلے میں بڑے ہوتے ہیں. اسی قبیلے کی خاتون سے حضرت اسماعیل کی شادی ہوتی ہے. اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا واقعہ پیش آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم دیکھتے ہیں کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ میرے ابا جان آپ کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا تھا، انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے ان قد صدقت الرؤیا، کہ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ان کذالک نجزی المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ دمبا بھیجتا ہے، اور پھر اس سنت کو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے جاری کر دیتا ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے. اور پھر حضرت سارہ سے ہوتی ہے، اور وہ لوگ اپنی بڑھاپے کی حالت میں اولاد پر تعجب کرتے ہیں جب فرشتے اولاد کی خوشخبری لے کر کے آتے ہیں. تو
اور پھر حضرت ابراہیم کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیتا ہے حضرت ابراہیم کو. حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم مل کر کے جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مقام ابراہیم کو جو ہے مصلی بنا دیتا ہے وہاں پر جہاں پر حضرت کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی. اور پھر جو ہے حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد وہاں کے لیے مکہ شہر کے لیے مکہ والوں کے لیے حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا, یہاں پر رہنے والے لوگ جو تجھ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزیاں عطا فرما. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں بھی میری ذریت میں بھی امام بنانا. اللہ رب العالمین اس وعدے کو جو ہے پورا کر دیتا ہے اور پھر مان لیتا ہے اس دعا کو. اور پھر جو ہے حضرت ابراہیم کی کئی دعاؤں کا ذکر ہے, انشاءاللہ وہ آگے میں ذکر کروں گا آپ کے سامنے. اور پھر وقت آتا ہے حضرت ابراہیم کی وفات کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے. تو یہ جو بنیادی موٹے موٹے پوائنٹ تھے, موٹے موٹے نکات تھے, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. ہاں اس میں ایک چیز میں بھول گیا تھا, وہ یہ کہ حضرت ابراہیم کا وہ مناظرہ بھی آپ یاد رکھیں جو انہوں نے کیا تھا, یعنی فلکیات کو دیکھ کر کے کہا تھا کہ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر, کہ جب انہوں نے سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ بڑا ہے, یہ میرا رب ہے. چاند کو دیکھا تو یہ میرا رب ہے, ستارے کو دیکھا تو یہ میرا رب ہے. کیسے انہوں نے جو ہے فلکیات کو دیکھ کر کے, دنیاوی مظاہر کو دیکھ کر کے اپنے رب کی پہچان لوگوں کو کروائی. یہ بھی میرے اور آپ کے لیے عبرت اور نصیحت کا سبق ہے. انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہم لوگ آگے دیکھیں گے. تو ناظرین یہاں پر الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مکمل ہوتی ہے. ابھی وقت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے دروس اور عبر دیکھنے کا, لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہمارا آج کے درس کا وقت ختم ہو چکا ہے, تو میں آپ سے معذرت چاہتے ہوئے انشاءاللہ کل کے درس میں کوشش کروں گا کہ کسی طرح دروس اور عبر ختم ہو جائے, اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی کو بھی ہم دیکھ لیں. حضرت لوط کی زندگی کو بھی ہم مکمل انشاءاللہ کل کے درس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس زندگی سے عبرتیں نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, جب بھی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.